بھائیو، اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا، میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا، تو اس کے بچوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو، زندگی نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کرتا ہے، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم ظالم تھے، ظلم، حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو ایک پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا، اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم۔ ہمارا ایم پی اے کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہے، لعنت بھیجو سیاست کو جو کل کو تجھے سیاہ منہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا کرے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، دفن کر دو اس تجارت کو جو قیامت کا دن تجھے کالا منہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے۔ سچ یہ چمکتا سورج ہے اور جھوٹ سیاہ کالی رات ہے، ظلم و ستم سیاہ کالی رات ہے۔ 3 خلفاء نے ظلم و ستم سے اقتدار جمایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عمر فاروق کی یاد کو زندہ کر دیا اور اللہ نے یہ تحفہ دیا کہ قبر میں جانے سے پہلے پرچہ گر رہا ہے، قبر میں اتارا گیا۔ رجا قبر میں اترے، کفن کو کھولا، فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا، چہرہ قبلے کی طرف، چاند جیسا چمکتا چہرہ۔ حکومت کیسے کی؟ عید کا موقع آیا، 12 بچے تھے، ماں سے آ کر کہنے لگے ماں جی عید قریب ہے، ابا سے کہو کپڑے تو لے کر دیں۔ 3 بر اعظم پہ حکومت ہے۔ ماں کون ہے؟ فاطمہ بنت عبد الملک۔ سیاست کی تاریخ میں اس سے بڑی سیاسی عورت کوئی نہیں آئی، آج تک تو نہیں آئی، کل آئے ہوئے تو میں نے پتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ اور خامند بادشاہ، 7 نسبتوں سے شہزادی۔ عمر گھر میں تشریف لائے، فاطمہ کہنے لگی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ عمر کہنے لگے فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر؟ اب دونوں میاں بیوی خاموش بیٹھے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے، کہو۔
کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ کہا ہاں یہ ٹھیک، یہ ٹھیک۔ باہر نکلے ان کے خزانچی مزاحم، ابھی انہیں کی تربیت یافتہ مزاحم بھائی وزیر خزانہ کا جی بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی دیتا ہوں، بس آپ لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں دے دوں گا۔ اب مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، پھر میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ چپ ہو گئے، ایک لفظ نہیں، اللہ تیرا بھلا کرے۔ گھر آ کر فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ جیسی حکومت بنو امیہ نے کی ہے نا اسلام میں، ایسی کسی نے نہیں کی، دھڑلے والی، چاہے ظلم و ستم والی تھی، دھڑلے والی۔ اب خاندان عید کی نماز کے بعد ملنے آ رہا ہے شاہی کر و فر میں، اور بچے بھی ملنے آ رہے ہیں سادہ لباس میں۔ تو عمر کہنے لگے بچوں آج تمہیں افسوس تو ہوگا کہ ہمارا باپ کپڑے بھی لے کے نہ دے سکا۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، یہ باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے، کہنے لگے ابا جان آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ اس کا صلہ کیا ملا کہ جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ 2.25 سال میں کسی بھیڑیے نے بکری پہ حملہ نہیں کیا۔ ایک چرواہے کی بکری کو بھیڑیے نے اٹھایا، چرواہا رونے بیٹھ گیا، ساتھی نے کہا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کہ بکری پہ نہیں ہوئے، میں عمر بن عبدالعزیز پہ رویا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ آج مر گیا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جب سے خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے میری بکری پہ ہاتھ نہیں ڈالا، آج جو یہ بھیڑیا آیا ہے تو مجھے لگتا ہے عمر چلا گیا۔ وہی دن تھا جب عمر بن عبدالعزیز دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ بھائیو وہ تو 3 بر اعظم کی حکومت کر کے کہاں بڑے مقام لے گئے، ہم تو یہ چھوٹے چھوٹے افسر کھڑے ہیں، کوئی سول ہیں، کوئی فوج ہیں، یہ تاجر ہیں، مزدور ہیں، دیہڑی دار ہیں۔ بھائیو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے، اس لیے کہ جتنا سوکھا اللہ مانتا ہے اتنا سوکھا دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا۔ ساری زندگی تو بہت تھوڑی ہے، میرا رب کہتا ہے اتنی زندگی دیتا ہوں اور اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو گناہ کرتے 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 7 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر گناہوں کی تہ لگا، پیک کرتا جا، پیک کرتا جا، اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے شیطان پہلی شیطان ہے، سارے انسان شیطان ہو جائیں، اور یہ درخت کے پتے شیطان ہو جائیں اور مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں لگ سکتے، پر ایک کراچی کا بندہ بندی، ایک میرے ضلع ملتان کا بندہ بندی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر میرا اللہ کہتا ہے بس ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ بلا میں نے کہیں پوچھنا ہے، کوئی میں نے پوچھنا ہے مجھے کیوں کیتا ہے، میں کیتا ہے، میں آپ کیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ جس رب کا اتنا بڑا رحمت کا نظام ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے گناہوں کو ایک بول پہ معاف کر دے، اسے راضی کرنا کون سا مشکل کام؟ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں، توبہ کریں، معاف کرنا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کسی ناراض کو منانے جاؤ تو استقبال کرتا ہے، آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے، وہ تو کنڈی لگا دیتا ہے، نوکر سے کہتا ہے اس کو بھاگ جائے یہاں سے نکل جائے۔ میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میرا آپ کا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا میرا بندہ، اتنے تا اڈی کہاں ہے، آجا میرا بندہ، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میرے رب کو پسند ہے توبہ، ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول، اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں، پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، کہ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے ما اسر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرۃ، دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی۔ اللہ دوستی نہیں، ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کردا اپے ویکھی جاسی، اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی وقت معاف ہو جائے۔